قانون کے خلاف 3 اکتوبر کو منایا جانے والا بھارت بند مؤخر، نئی تاریخ کا جلد ہوگا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق بعض ریاستوں میں 3 اکتوبر کو برادران وطن کے مذہبی تہوار منعقد ہو رہے ہیں، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی زیر صدارت عہدیداران بورڈ کی ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی، جس میں پوری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 اکتوبر کو ہونے والے بھارت بند کے پروگرام کو سردست مؤخر کر دیا جائے۔ لہذا 3 اکتوبر کے بھارت بند کے پروگرام کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ تاریخوں کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی نے الزام لگایا ہے کہ بہار میں الیکشن کمیشن کے ذریعے کیے گئے اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی کہ SIR سے بی جے پی کو ووٹروں کو ہراساں کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ سوشل میڈیا پوسٹ کا جواب دے رہے تھے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بہار کے ایک حلقے میں مسلم ووٹروں کو ہدف کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ سیاسی پارٹیوں خصوصاً بی جے پی کو ووٹروں کو ہراساں کرنے اور مذہب کی بنیاد پر انہیں ہدف کرنے کا موقع ملے گا۔ آج کے ہندوستان میں غریب مسلمانوں اور دلتوں کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ان کا ووٹ کا حق ہے۔ بی جے پی انہیں ظلم کے خلاف بے دفاع بنانا چاہتی ہے۔ حیدرآباد فریم نگر پولیس نے تیلگو اداکارہ ڈمپل حیاتی اور ان کے شوہر ڈیوڈ کے خلاف ان کے شیخ پیٹ اپارٹمنٹ میں اپنی 22 سالہ گھریلو ملازمہ کو مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شکایت کنندہ خاتون جو 22 ستمبر کو اڑیسہ سے کام کے لیے آئی تھی نے الزام لگایا ہے کہ اس جوڑے نے اکثر اس کے ساتھ بدسلوکی کی، اسے کھانا نہیں دیا اور اس کی توہین کی۔ پیر کو جب اس نے ان کے بدسلوکی کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو ڈیوڈ نے مبینہ طور پر اس کا فون توڑ دیا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اسے بھاگنے پر مجبور کیا۔ خاتون کی شکایت کی بنیاد پر مختلف دفعات کے تحت کیس کر لیا گیا ہے درج۔ حیدرآباد میں سالار جنگ میوزیم جمعرات 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی اور دسہرے کے موقع پر بند رہے گا۔ میوزیم عام طور پر تہواروں کے دوران بند رہتا ہے۔ گزشتہ سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی میوزیم کو بند کر دیا گیا تھا۔ سالار جنگ میوزیم جو عام طور پر ہفتے سے جمعرات تک صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے، حیدرآباد کا ایک مقبول مقام ہے جو اپنے فن، نوادرات اور مخطوطات کے وسیع ذخیرے کے لیے دنیا بھر سے آنے والوں کو راغب کرتا ہے۔ میلاد النبی، یوم جمہوریہ، یوم آزادی اور گاندھی جینتی سمیت مخصوص تعطیلات کے ساتھ جمعے کے دن یہ زائرین کے لیے بند رہتا ہے۔ ایندھن کمپنیوں نے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں آج سے 19 کلو گرام والے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں 15 روپے 50 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ 14 کلو گرام والے گھریلو LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اس سے قبل مارچ سال 2024 کے بعد مسلسل 6 بار کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی۔ انڈین آئل کارپوریشن کی ویب سائٹ کے مطابق دہلی میں اب کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت 1518 روپے سے بڑھ کر 1595 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے اور ممبئی میں 15 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 1547 روپے ہو گئی ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے کی آج صبح اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں ڈاکٹر ان کی حالت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 88 سالہ کھڑگے بنگلورو کے MS رامیا اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ خبروں کے مطابق کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کل رات سے بخار میں مبتلا ہیں۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں مکمل چیک اپ کے لیے بھرتی کرنا پڑا۔ وہ فی الحال ایک ڈاکٹر کی نگرانی میں ہے اور جلد ہی صحت سے متعلق رپورٹ جاری کی جا سکتی ہے۔ IPS آفیسر شیودھر ریڈی نے چہارشنبہ 1 اکتوبر کو تلنگانہ کے DGP کا چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کی جدید کاری اور بھرتی پر زور دیں گے۔ آئندہ بلدی انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے DGP نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مضبوط ٹیم ہے اور ہم انتخابات کی شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے زمینی سطح پر ٹیکنالوجی کا وسیع استعمال کریں گے۔ تلنگانہ میں مؤزم کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حال ہی میں مونوز لیڈروں نے مسلح جدوجہد کا راستہ ترک کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے مونوادوں پر زور دیا ہے کہ وہ مرکزی دھارے کی سماج کا حصہ بنے۔ DGP نے مزید کہا کہ ان کا نظریہ ناکام ہو گیا ہے اور جو لوگ ہتھیار ڈالیں گے انہیں ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں تک اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ کہا گیا ہے کہ سنگاریڈی، وقارآباد، میرچل، ملکاجگیری، حیدرآباد، رنگاریڈی، یادادری، بھونگیر، سدی پیٹ، جنگاؤں، ورنگل، محبوب آباد، سوریا پیٹ، نلگنڈا، کھمم، ملگو، پیداپلی اور محبوب نگر اضلاع میں آج شدید بارش کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دیگر اضلاع میں ہلکی بارش ہوگی۔ موسلادھار بارش کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کا دیا گیا ہے مشورہ۔
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहानात में मुंतखब होकर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में तकर्रुरात हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए अहकामात तकर्रुर हवाले किए और ड्यूटी ज्वाइन करने से वाकिफ करवाया। ग्रुप 1 के तहत कई उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में अहम ओहदों पर फायद किए गए हैं। इस मौके पर वजीर ने कहा कि BRS ने तेलंगाना तहरीक के दौरान नौजवानों को रोजगार का वादा किया था, लेकिन 10 बरस की हुक्मरानी में तकर्रुरात पर तवज्जो नहीं दी गई। कांग्रेस हुकूमत ने न सिर्फ ग्रुप 1 इम्तिहानात कामयाबी के साथ मुनक्किद किए बल्कि 60,000 से ज्यादा सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर पुलिस की हैसियत से VC सज्जनार ने कमांड कंट्रोल सेंटर में अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो हैदराबाद में अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहेंगे और शहर में मंशियात पर सख्त पाबंदी आयद की जाएगी। सज्जनार ने कहा कि हैदराबाद मुल्क के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला मंशियात है, हम इसे आहनी पंजे से कुचल देंगे। मंशियात की फराहमी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम दूसरी रियासतों की पुलिस के साथ हम आहंगी के जरिए ये काम करेंगे। जरूरत हो तो इजाफी दस्तों को भी तैनात करके कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें रोड टेररिस्ट समझा जाएगा। खवातीन और बच्चों के खिलाफ हरासानी के मामलात में सख्त कार्रवाई की जाएगी।